نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، پچھلے درس میں ہم نے قرآن کے نزول ہونے کے مقصد اور قرآن کا مختصر سا تعارف ہم نے سماعت کیا۔ آج آئیے ہم قرآن کے فضائل پر کچھ احادیث سماعت کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ، جب قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص قیامت کے دن آئے گا، فیقول القرآن، تو قرآن کہے گا، یا ربی حلہ، اے رب اسے آراستہ فرما دے۔ فیلبس تاج الکرامہ، تو اللہ تبارک و تعالی اسے عزت اور شرف کا تاج پہنائے گا۔ یقول، پھر قرآن کہے گا، یا ربی، اے میرے پروردگار، زدہ، اسے اور نواز دے، اس میں اور اضافہ فرما۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کو عزت و شرف کا جوڑا پہنائے گا۔ ثم یقول، پھر قرآن کہے گا، یا ربی ارض عنہ، اے میرے پروردگار اس قرآن کی تلاوت کرنے والے سے تو راضی ہو جا۔ فیقال لہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا، اقرأ ورقی ویزاد بکل آیت حسنہ، کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی کہے گا، تم قرآن پڑھتے جاؤ اور بلندی پر چڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ وہ ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ روز قیامت قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ قرآن کی سفارش سے ان کو عزت و شرف کے تاج اور اعزاز کے لباس سے آراستہ کیا جائے گا، اور انہیں حکم دیا جائے گا کہ جنت کے بلند درجوں میں چڑھتے چلے جائیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے جو کہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمانے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا اور اس کی تلاوت کا ثواب بیان فرمایا۔ اب آگے حدیث سنیں۔ فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے قرآن کو سنا، قالت طوبی لامۃ ینزل ھذا علیہا، تو فرشتوں نے کہا، مبارک ہو اس امت کو، بشارت ہو اس امت کو، خوشخبری ہو اس امت کے لیے جس امت پر قرآن نازل ہوگا۔ اور فرشتوں نے کہا، وطوبی لاجواف تحمل ھذا، اور بشارت ہو، خوشخبری ہو، مبارکباد ہو اس سینوں کو جس سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ وطوبی لألسنۃ تتکلم بھذا، اور مبارک ہو ان زبانوں کو، خوشخبری ہو ان زبانوں کے لیے جن سے قرآنی الفاظ ادا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، کتنا احسان ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے صدقے میں قرآن ملا اور ان کے صدقے میں رحمان ملا، اور فرشتے بھی سرکار کے صدقے میں اس امت پر رشک کرتے ہیں، مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح الترغیب و ترہیب کے اندر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پڑھے گا، اس کی تعلیم حاصل کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی کی طرح ہوگی۔
اور اس کے والدین کو 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت ساری دنیا نہ ہو سکے گی، یعنی ساری دنیا مل کر بھی اس کی قیمت نہ ہو سکے گی۔ تو وہ دونوں یعنی قرآن پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے کے والدین کہیں گے اے رب ہمیں کیوں یہ پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا کہ تمہارے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کی اولاد قرآن مقدس پڑھتی اور اس کے مطابق عمل کرتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں قیامت کے دن یہ عظیم الشان اعزاز ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کو بھی ایسے انعامات سے نوازے گا۔ اسی طرح جمع الفوائد کے اندر امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے اور وہ اس میں غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا، اور جو اپنی اولاد کو چند آیتوں کی تعلیم دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی شکل میں اٹھائے گا، اور ان کی اولاد سے کہا جائے گا پڑھو، چنانچہ جیسے جیسے وہ آیت پڑھے گی اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بلند فرمائے گا، اور وہ وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک قرآن کا حصہ ان کا ساتھ دے گا، یعنی جتنا قرآن اسے یاد ہوگا، جتنی دیر تک وہ تلاوت کرتے جائیں گے، وہ اتنے ہی جنت کے درجوں میں بلند ہوتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، جن کی اولاد قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرتی ہے، ان کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ وہ تاج اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو ہماری آنکھیں اس کی تاب نہ لا سکیں، اور ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جو قیمت میں پوری دنیا سے بڑھ کر ہوں گے، اور ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور وہ کل قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، اور ہر آیت کے ساتھ ان کے درجے بلند ہوں گے۔ لیکن یہاں تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی اولاد اس عظیم سعادت سے محروم رہی، وہ خود بھی اس بڑے اعزاز سے محروم ہوں گے۔ اللہ کی پناہ وہ ماں باپ غور فرمائیں جو دنیاوی مال کے حصول کے لیے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے ہٹا کر دوسری راہوں پر لگا دیتے ہیں، وہ خود بھی اس محرومی کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کی محرومی کے ذمہ دار بھی بنتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور جن کی ذمہ داری ان کے سر ہے ان کے بارے میں ان سے سوال ہوگا، یعنی ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم اور علوم دینیہ کی طرف متوجہ کیا، قیامت کے دن ان کے سروں پر نور کا تاج بھی ہوگا، اور وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش بھی ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے اپنی اولاد کو غلط راہوں پر لگایا، بظاہر ان کو بہت ساری دولت تو حاصل ہو گئی، دنیاوی اعزاز بھی مل گئے، لیکن ان میں اگر اسلامی تعلیمات کی روح باقی نہ رہی اور وہ بے راہ روی کے شکار ہو گئے، تو ان کا خمیازہ خود اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی بھگتنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث پاک ہم سب کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو وقتی خوشی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں یا دائمی یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی سعادت کے راستے پر چلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالی ہم تمام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن مزید کچھ فضائل پر احادیث ہم اگلے درس میں سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔